وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، عزیز طلبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے چوتھے دن آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل ہماری درس آ کر کے رکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین جب طرح طرح کے تکالیف اور پریشانی کے اندر مبتلا کیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے دیے گئے تکلیف کا کیا علاج بتایا تھا، ہے نا؟ کیا بتایا تھا علاج؟ صبر کریں اور اپنے رب کی تعریف بیان کریں، تسبیح کریں اور مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. مذاق اس کے بعد چلیے پڑھیے. بسم اللہ. لوگ نبی کی بات اور قرآن نہ سن پائیں، اس کے لیے مکہ والے کیا طریقہ اپناتے؟ ہاں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر تاثیر ہے. کوئی آدمی جو قرآن مجید سمجھتا ہے، اگر وہ قرآن مجید کو سن لے تو اس کے دل دہل جائیں گے، اور وہ لوگ قرآن سن سن کے مسلمان ہو جاتے تھے. تو مشرکین مکہ یہ طریقہ اپناتے تھے کہ لوگ قرآن مجید نہ سن پائیں، تو اس کے لیے وہ کیا طریقہ اپناتے تھے بتا رہے ہیں. چلیے. اس کے لیے مکہ والوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن پڑھنا اور لوگوں کو اپنی بات سنانا شروع کرتے، وہ زور زور سے چلاتے اور شور مچانے لگتے تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سن سکیں. ہاں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تاکہ کوئی آدمی سنے، تو مکہ والے کیا کرتے تھے؟ زور زور سے شور مچاتے تھے، زور زور سے شور مچاتے تھے تاکہ نہ سن سکیں. تو قرآن پڑھنے کے وقت یا حدیث پڑھنے کے وقت اور دین اسلام کی باتیں سننے اور سنانے کے وقت شور مچانا ہے کس کا کام ہے جی؟ مشرکین کا کام ہے، مشرکین مکہ کا کام ہے. تو آپ لوگ بھی ایسی شور مچا رہے ہیں کیا؟ ہاں، شور نہیں مچائیے، سنیے، غور سے سنیے جو بات ہو رہی ہے. بات مت کیجیے ایک دوسرے سے، سنیے بات کو. تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کوئی سن نہ سکے اس وجہ سے تیز تیز آواز کرتے تھے. آواز جب کرتے تو آواز اس کے کان میں پڑتی، قرآن کی آیت کی آواز نہیں پڑتی تھی. چلیے. وہ بدبخت کون تھا جو ہیرا اور شام سے لوگ کہانیاں اور دارا و سکندر وغیرہ کے قصے سیکھ آیا، اور جہاں کہیں اسے کوئی محفل نظر آتی تھی یہ کہانیاں سنانا شروع کر دیتا تھا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا موقع ہی نہ دیتا تھا کہ آخر محمد کی بات مجھ سے اچھی کیسے ہو سکتی ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے مقابلے میں، ہے نا، دین اسلام کے بعد کے مقابلے میں مشرکین میں سے ایک شخص تھا جو کیا کیا، جا کر کے ملک شام اور ہیرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کر کے دارا اور اسکندر وغیرہ کے قصے سیکھ کر کے آیا، کہانیاں پرانے لوگوں کے، اور قصے سن کر کے جہاں دیکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے کچھ دین کی باتیں بتا رہے ہیں، وہاں یہ جا کر کے وہ قصے سنانا شروع کر دیتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا موقع ہی نہیں دیتا. تو آخر اور یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میری بات سے اچھی کیسے ہو سکتی ہے، یہ کہہ کر کے لوگوں کو بھڑکاتا تھا. اب اس کا نام کیا تھا؟ دیکھیے کیا نام تھا. اس بدبخت کا نام نضر بن حارث تھا. ہاں، اس کا نام کیا تھا؟
नज़र बिन हारिस था। उसने कुछ लौंडियां भी खरीद रखी थी जिनका काम यह था कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हो तो उसे खिला पिला कर और गाने सुनाकर इस्लाम से रोके। देखिए, उसने कुछ लौंडियां भी खरीद रखी थी, है ना, ताकि उसके ज़रिए से वो मुसलमानों को, या कोई आदमी अगर इस्लाम हो रहा है तो उसको खिला पिला करके, बहला फुसला करके इस्लाम लाने से रोक सकें। आज भी ऐसी चीज़ें हैं। दीन इस्लाम की सही बात सुनने के लिए टीवी रोकने वाली है कि नहीं, मोबाइल रोकने वाली है, इंटरनेट और इस तरह की दूसरी चीज़ें रोकने वाली हैं। उनके पीछे पढ़ करके आदमी किताब व सुन्नत की बात, कुरान और हदीस की बात सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता है। चलें, मक्का वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन बातों से सबसे ज्यादा इख्तिलाफ और दुश्मनी थी? अगर उस वक्त इंटरनेट का ज़माना होता तो नज़र बिन हारिस लौंडी नहीं खरीदता, फ्री में इंटरनेट दे देता 2-2 GB सबको, है कि नहीं? एक दिन में 2-2 GB दे देता, बस सब उसी में मस्त हो जाता, जैसा आज के ज़माने में हो रहा है, चल रहा है। चलिए, मक्का वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बातों से सबसे ज्यादा इख्तिलाफ और दुश्मनी थी। हाँ, मक्का वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बातें हजम नहीं होती थी। 3 बातों से सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ थी। कौन कौन सी 3 बातें थी? देखिए, नंबर 1 तौहीद, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और दूसरे माबूदों का इनकार। नंबर 2 रिसालत, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना। नंबर 3 आखिरत, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और अमलों के हिसाब और उसी के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला मिलने का अकीदा। यही 3 अकीदा था। एक अकीदा क्या था? तौहीद, यानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। वो लोग मुख्तलिफ बुतों की इबादत करते थे, अल्लाह की भी इबादत करते थे, लेकिन अल्लाह के साथ साथ मुशरिकीन गैरुल्लाह की भी इबादत किया करते थे। इसीलिए कुरान मजीद ने कहा कि जब वो समंदर में जाते थे और कश्ती उनकी डूबने लगती थी तो वहाँ पे अल्लाह ताला को पुकारते थे, अल्लाह बचा ले बचा ले बचा ले। जब अल्लाह ताला उनको बचा करके समंदर से निकाल करके खुशकी में ले आता था तो फिर वो लोग क्या करते थे? शिर्क करने लगते थे, फिर दूसरों को, अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारना शुरू कर देते थे। तो सबसे पहली चीज़ तौहीद, यानी एक अल्लाह की इबादत उनको सख्त नागवार गुजरती थी। दूसरी चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कैसे माने? वो कहते थे रसूल अगर अल्लाह को बनाना ही था तो बहुत मालदार लोग थे, मालदारों को अल्लाह दे देता। रसूल अगर बनाना ही था तो किसी फरिश्ते को आसमान से भेज देता। रसूल अगर बनाना ही था तो किसी और को बना देता, ये कहते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल कौन बनेगा और किसको बनाया जाएगा, ये फैसला तुम करोगे कि अल्लाह करेगा? अल्लाह ताला करेगा। और अल्लाह ताला अपने बंदों में से वरब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार, अपने बंदों में से जिसको चाहता है पैदा करता है और जिसको चाहता है चुनता है। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम के लिए चुना। और तीसरी चीज़ आखिरत, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने की बात उनको हज़म नहीं होती थी। क्यों नहीं हज़म होती थी? इसलिए कि आखिरत के ऊपर अगर यकीन रखेंगे तो ये बुराई जो वो अंजाम देते थे वो बुराई छोड़नी पड़ेगी, बुराई छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब जवाबदेही का एहसास पैदा होगा तो आदमी बुराइयों को क्या करेगा? छोड़ देगा, तर्क कर देगा। अगर आदमी को बुराई करने में जी लग रहा है तो उसको ये समझना चाहिए कि आखिरत के ऊपर उसका ईमान कमज़ोर है, आखिरत के ऊपर उसका ईमान कमज़ोर है। चलिए, मक्का और अरब के लोग अल्लाह के अलावा और किन की इबादत करते थे? मक्का और अरब के लोग अल्लाह के अलावा और किन किन की इबादत करते थे? चलिए, मक्का और अरब के लोग अल्लाह के अलावा जिन्होंने फरिश्ते, नबियों और नेक लोगों और बुजुर्गों की इबादत करते थे। मक्का और अरब के लोग अल्लाह के अलावा जिनों की, है ना, जिनों की, फरिश्तों की, नबियों की और नेक लोगों और बुजुर्गों की इबादत करते थे। अब क्या पता चला? अल्लाह की इबादत आज भी करते हैं लोग, उसके अलावा जिनों की भी इबादत करते हैं, जिनों के खुश करने के लिए तरह तरह के काम करते हैं।
اور اسی طرح سے فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. دیکھیے گا تعویذ گنڈا جو لوگ لکھتے ہیں اپنے تعویذ میں لکھتے ہیں یا جبریل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام، اور لکھ کر کے اس کو گردن کے اندر لٹکاتے ہیں. اور نبیوں کی عبادت کرتے ہیں. نبی کو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سب کچھ دینے والے ہیں، نبی عطا کرنے والے ہیں. اور اسی طرح سے نیک لوگوں اور بزرگوں کی بھی عبادت کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں بھی نیک لوگ اور بزرگوں کی عبادت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ مزار پہ جا کر کے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ وہی بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ لوگ اور مشرکین مکہ دونوں میں کوئی فرق ہوا؟ بولیے. سیرت پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر جو شرک و بدعت پھیلا ہوا ہے اس شرک و بدعت کے طرف سے آگہی ہوگی اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. چلیے سورہ بنی اسرائیل آگے پڑھیے، اس کو چھوڑ دیجیے. کیا وہ لوگ نبیوں، فرشتوں اور بزرگوں کو اس دنیا کا بنانے والا مالک اور روزی دینے والا سمجھتے تھے؟ آج کے زمانے میں اگر آپ کہیے کسی مشرک سے کہ تم مزار پہ جا کر کے کیوں عبادت کرتے ہو، غور سے سنیے ادھر، مزار پہ جا کے کیوں عبادت کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو اللہ نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو رب نہیں مانتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ ہم اس کو رب نہیں مانتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سفارشی ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو رب نہیں مانتے تھے بھائی، ان کو رب نہیں مانتے تھے. ان سے اگر یہ پوچھا جاتا تھا کہ آسمان کس نے بنایا، کہتے تھے اللہ. زمین کس نے بنایا، کہتے تھے اللہ. تم کو کس نے بنایا، کہتے تھے اللہ. تو پھر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو کہتے تھے یہ ہمارے سفارش کریں گے. آج بھی یہ لوگ وہی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کے، لیکن جب ٹائم ہوگا تو قبر پہ جا کے بھی کھڑا ہو جائے گا. کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں. کہتے ہیں ہم لوگ گنہگار ہیں، ہماری بات اللہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ میری بات کو اللہ تک لے جا کر پہنچاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہی کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں لڑیں، ہے کہ نہیں؟ یہی کام شرک کا وہ لوگ کیا کرتے تھے تو ان کے مال کو مال غنیمت کہا گیا. یہی کام شرک کا وہ کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی. اور آج اگر کوئی مشرک مزار کے اوپر جا کے وہی عمل کرے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا؟ بولیے، جنت کا حقدار ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں میلاد کر لو، بزرگوں کا فاتحہ دے دو، اس کے نام کا چڑھاوا چڑھا دو، اس کے نام کا بکرا ذبح کر دو، جنت پھاند کر کے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ شرک کر کے مل جائے گی؟ شرک کر کے کبھی جنت نہیں ملے گی. شرک کرنے والے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. جنت توحید سے ملے گی، جنت اللہ کی عبادت سے ملے گی، اللہ رب العالمین کو خوش کر کے ملے گی. چلیے. جی نہیں، وہ نبیوں، ولیوں اور فرشتوں وغیرہ کو اس دنیا کا خالق، مالک اور رازق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس دنیا کو خالق، پالنا ہر اور مالک اللہ کو مانتے تھے، اور ان کا ایمان تھا کہ اللہ جس سے بچائے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. ہاں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو اور دوسرے لوگوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو خالق، رازق، مالک نہیں سمجھتے تھے، روزی دینے والا، اولاد دینے والا ان کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کو سمجھتے تھے. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جس کو پکڑ لے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. باوجود اس کے وہ کیا ہوئے؟ مشرک ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جایا کرتے تھے، ان کے مزاروں پہ جا کر کے بیٹھتے تھے، وہاں مجاوری کیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ مشرک ہوئے. چلیے. تو پھر وہ نبیوں اور ولیوں وغیرہ کی عبادت کیوں کرتے تھے اور انہیں کیوں پکارتے تھے؟ دراصل انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا یہ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین اللہ کے قریب اور محبوب ہے. اللہ نے ان سے
खुश हो कर उन्होंने दुनिया के कामों में कुछ इख्तियार दे दिया है। वो अल्लाह के दिए हुए उसी इख्तियार से औलाद अता करते हैं, मुसीबत दूर करते हैं, बीमारी से शिफा देते हैं और दूसरी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। इसी अकीदा की बिना पर वह अल्लाह के उन बंदों को अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाते और अपनी समझ से ऐसे काम कर जिनसे ये अल्लाह के बंदे खुश हो और उनकी ज़रूरत पूरी कर दे। उनकी ज़रूरत पूरी करते। वो ये नहीं मानते थे कि ये लोग देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको ये पावर दिया हुआ है। और आज भी ये लोग ये कहते हैं कि फलां बुज़ुर्ग हैं, बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। क्या मतलब पहुँचे हुए हैं? यही कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया हुआ है, जो पावर हमको नहीं मिला हुआ है। इसीलिए हम उनके कब्र में जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। नऊज़ बिल्लाह। ये सब के सब क्या है? शिर्क है। ये सब के सब शिर्क है और उनकी इबादत है, जिसकी इबादत करने से या जिस काम को करने से आदमी क्या हो जाता है? मुशरिक हो जाता है। आदमी मुशरिक हो जाता है। चलिए, ये लोग इन नेक लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या काम किया करते थे? हाँ, कौन कौन सी इबादत इन नेक लोगों को खुश करने के लिए अंजाम देते थे? देखिए, जो काम मुशरिकीन मक्का किया करते थे, आज ये मुशरिकीन क्या कब्रों के साथ, मज़ारों के साथ, वलियों के साथ, बुजुर्गों के साथ करते हैं या नहीं करते हैं? कंपैरिजन कीजिए, दोनों को मिलाइए। चलिए, इन नेक लोगों को खुश करने और उनकी रजामंदी हासिल करने के रजामंदी हासिल करने के लिए उन लोगों ने इनके नाम से कुछ खास जगहों पर आस्थानें बना ली। बस इन लोगों ने उनको खुश करने के लिए कुछ खास जगह मुकर्रर कर लिए थे। आज भी खास जगह है। इमाम बाड़ा खास जगह है कि नहीं है? मज़ार खास जगह है कि नहीं है? हैं? 3-4 झंडे कहीं लगा दिया, एक आदमी वहाँ करके बैठ गया, वो खास जगह। लोग जा करके औरत मर्द सुबह शाम वहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं। ये खास जगह सबसे पहला क्या करते थे? खास जगह मुतय्यन कर लेते थे। पता नहीं वहाँ पे उसकी कब्र है भी कि नहीं है, बस कह दिया फलां शाह बाबा का कब्र है, लिख दिया। अब उसके बाद सुबह से देखिए वहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई। चलिए, और वहाँ इनकी असली या ख्याली तस्वीरें या मूर्तियाँ रख दी थी। हाँ, असली या ख्याली तस्वीरें और मूर्तियाँ रख दी थी। अब बताइए, इमाम हुसैन कहाँ शहीद हुए थे? करबला में। उनको वहाँ दफन किया गया था, इराक में। अब उनकी कब्र ईरान में भी है, उनकी कब्र पाकिस्तान में भी है, उनकी कब्र बांग्लादेश में भी है, उनकी कब्र। तो एक आदमी की कब्र कहाँ कहाँ है भाई? बोलिए, कहाँ कहाँ है? कोई शाह बाबा की कब्र है, कोई किस बाबा की कब्र है, पता नहीं वो था भी कि नहीं। उसको ख्याली बना करके, कब्र बना करके इबादत कर रहे हैं। चलिए, और अगर कहीं उनकी खबरें मिल गई थी तो मूर्ति बनाने के बजाय उन कब्रों पर ही आस्थाने बना दिए थे। हाँ, उनका स्टैचू या मूर्ति बनाने के बजाय कब्र पर ही काम शुरू कर देते थे, जैसा आजकल के लोग कब्र के ऊपर कर रहे हैं इबादत। चलिए, ये लोग उन आस्थानों पर जाते और मूर्तियों और कब्रों को छूकर उनसे बरकत हासिल। आज भी लोग कब्र के पास जाते हैं, कब्र के चौखट को छू करके, उसके जाली वगैरह को छू करके, उसके दीवार को छू करके बरकत हासिल करते हैं कि नहीं करते हैं? चलिए, उनका चक्कर लगाते, गोल फिरते हैं कब्र के चारों तरफ। आज भी देखिएगा लोग फिरते हैं, औरत मर्द सब ताजीम के साथ उनके सामने खड़े। हाँ, नमाज में खड़ा होगा तो 5 मिनट अगर खड़ा हो गया तो कभी दाढ़ी खुजाएगा, कभी इधर कपड़ा सही करेगा, कभी ये करेगा, लेकिन कब्र के पास खड़ा होगा तो ऐसा खड़ा होगा जैसा लगा कि मुर्दा है। अब यहाँ डर के मारे हिलेगा भी नहीं, चाहे मच्छर काट दे, चाहे चूटी भी काट दिए तो भी ऐसे ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं। उसको अल्लाह से डर नहीं है, उस कब्र वाले से, मज़ार वाले से उतना डर है। चलिए, सजदे भी करते, हाँ, और सजदा भी करते हैं, नजर व नियाज पेश करते। हाँ, वहाँ जा कर के बकरे ज़बह करते हैं। कोई जाके मुजावर कह देगा आज काली मुर्गी लाओ, आज जुमरात है तो लंबा पोंची वाला लाना, लंबा दुम वाला, आज पीला लेके आओ, आज जलेबी लेके आओ, कल बादाम लेके आओ, कल हलवा बना करके ला के आओ। वो लोग भी करते थे।
चढ़ावे चढ़ते, चादर वगैरह ले जाके चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, वो सब चढ़ावा है। उनके नाम पर जानवर छोड़ते, हाँ उनके नाम पर जानवर ज़बह भी करते, जी। और साल में 1 या 2 मरतबा उन आस्थानों पर मेले लगाते। हाँ, अभी इश्तिहार लगता है ना, फलां शाह बाबा का उर्स है, ये उनका उर्स है, ये मेला। कौन कहाँ से? ये मुशरिकीन भी लगाया करते थे वैसा मेला। आज मुसलमान लगाए तो वो मुसलमान हो जाए, और वो लगाए बेचारा तो वो मुशरिक हो जाए। बोलिए, इसको जन्नत मिल जाए और उसको जहन्नम मिले, ये फैसला दुनिया वाले कर सकते हैं। अल्लाह के यहाँ ये इंसाफ नहीं है। अल्लाह के यहाँ तराजू बराबर है बिल्कुल। अगर वो मुशरिक थे तो ये लोग भी मुशरिक हैं। चलिए, और सब कुछ करने के बाद कहते, ऐ बुजुर्ग, मेरा फलां काम बन जाए और मेरी फलां मुसीबत टल जाए। हाँ, ये लोग भी कहते हैं, या गौस अल मदद, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज हमारी मदद कीजिए, ऐ फलाने हमारी मदद कीजिए, ऐ पीर बाबा हमारी मदद कीजिए। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो लोग भी कहते थे हमारी मदद करें, हमारे फलां काम बना दीजिए, हमारा ये बना दीजिए। ये सब क्या है जी? मुशरिकों का अमल है, शिर्क है, शिर्क है। चलिए, अल्लाह ताला ने इनके इस अकीदा की तरदीद किस तरह की? हाँ, तरदीद माने इनकार, तरदीद माने इनकार। अल्लाह ताला ने इनके अकीदे की इनकार किस तरह से किया? चलिए, अल्लाह ताला ने इनके इस अकीदा की तरदीद इस तरह की कि इनसे पूछा कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों को इस दुनिया में तसर्रुफ और कार्रवाई करने का इख्तियार दिया है। क्या तुम्हारे पास इल्म गैब है या पिछली कोई किताब है जिसमें ये बात लिखी हुई है? देखिए, जिसको लोग ये समझते हैं कि हम फलां के कब्र पे जाएंगे और वो हमको बीमारी से छुटकारा दे देगा, वो बेचारा खुद किसी बीमारी की वजह से मर गया है। वो खुद किसी बीमारी की वजह से मर गया है। अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर होती तो वो पहले अपने आप को फ़ायदा पहुंचाता कि आपको पहुंचाएगा? बोलिए, अगर आपको हम कोई पावर दें इस वक्त, तो आप उस पावर का इस्तेमाल पहले अपने लिए कीजिएगा या मेरे लिए कीजिएगा? अपने लिए कीजिएगा। जब वो अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचा सका तो वो हमको आपको क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? बताइए। वो लोग जो लोगों के किस्मत का हाल बताते हैं, सुनिएगा आप, लोग हाथ भी दिखाता है ना एस्ट्रोलॉजी से, उससे जा करके वो बोलता है देखो तुमको धन मिलेगा, तुमको दौलत मिलेगी, तुमको ये मिलेगी। अरे यार, जब ये मिलेगा सब मिलेगा तुम जानते हो, तो तुम यहाँ धूप में फुटपाथ पे काहे बैठे हुए हो? तुम क्यों नहीं बना लिया बिल्डिंग? ये अंगूठी से अगर ये हो जाता है, इससे धन मिलता है, इससे दौलत मिलता है, तो तुम्हारे पास तो सब अंगूठी है, तो तुम्हारे तो दरख्त में भी पैसा लगना चाहिए, है कि नहीं? कैसा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है ये देखिए। तो ये लोग इसी तरह कह के बेवकूफ़ बनाते थे। अल्लाह ताला कहता है क्या तुम्हारे पास इल्म गैब है? तुम कैसे जाने कि अल्लाह ताला ने इसको एक्स्ट्रा पावर दिया है? क्या अल्लाह ताला ने तुमको ख़त लिखा है, तुमको फ़ोन किया है कि इसके पास इल्म गैब है या इसको हमने एक्स्ट्रा पावर दिया है, इसकी इबादत करो? कौन बोला तुमको? इसका मतलब यह है कि तुम शक के अंदर पड़े हुए हो, शुबह के अंदर पड़े हुए हो, और शक और शुबह अल्लाह के यहाँ नहीं चलता है। चलिए, मुश्रिकों ने अल्लाह ताला के सवाल का क्या जवाब दिया? मुश्रिकों के पास ना तो गैब का इल्म था और ना ही पिछले अंबिया की कोई किताब, इसलिए वो खामोश ही रहे। हाँ, उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादे को जिस बात पर पाया है उसके पीछे चल रहे हैं। बस यही एक हथियार है, लास्ट फुल एंड फाइनल हथियार। जब उसको सब दलील दे दीजिए, सब कुछ सिखा दीजिए, बता दीजिए ये काम कर रहे हो गलत है, वो कहेगा हमारे बाप दादा, हमारे परदादा, हमारे नाना नानी ननिहाल सब पूरा ख़ानदान वाला ये काम करता था, उसके काम को छोड़ देंगे? बाप दादा के ज़माने से हम लोग मज़ार पे जा रहे हैं, आज तुम्हारे कहने से छोड़ देंगे? बाप दादा अगर बेवकूफ़ थे तो तुम बेवकूफ़ रहोगे। दुनिया में बाप दादा छोटा कारोबार करते थे, फुटपाथ पे लेके सामान लेकर के बेचते थे। तुम क्यों बिल्डिंग में रहता है? तुम भी बाप दादा की तरह झोपड़ी में रहो। तो ये पसंद नहीं है, बाप दादा झोपड़ी में थे, हम झोपड़ी में रहेंगे, ये पसंद नहीं है, हम बिल्डिंग बनाएंगे। बनाओ भाई, अगर अल्लाह ने तुमको पैसा दिया है तो बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन दीन के ही में सिर्फ बाप दादा को क्यों दलील बनाते हो? इसका मतलब यह है
کہ باپ دادا کو تم دلیل بنا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو جاہل کا آخری فارمولا یہی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی کے اوپر پائے ہیں، اور جب وہ یہ بول دیا تو سمجھ جائیے کہ اب اس کی گاڑی اٹک گئی یہیں پہ، اب اس سے آگے وہ جانے والا نہیں ہے۔ چلیے مشرکوں کی اس بات کا کیا جواب دیا گیا؟ مشرکوں کی اس بات کا یہ جواب دیا گیا کہ جس طرح آج تمہارے پاس اپنے معبودوں کی عبادت کے سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، اسی طرح تمہارے آبا و اجداد کوئی بھی نہیں تھا، تو کیا تم اپنے آبا و اجداد کے پیچھے اس وقت بھی چلو گے جبکہ وہ علم اور صحیح راستے سے دور رہے ہوں؟ جس طرح سے تمہارے پاس معبودوں کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے، اسی طرح سے تمہارے باپ دادا کے پاس بھی علم نہیں تھا۔ تمہارے باپ دادا جہالت کے اوپر کام کیا کرتے تھے، تم علم رکھنے کے باوجود جہالت کا کام کرو گے؟ بولیے ہرگز نہیں، کوئی آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس بات کے اوپر ان کا مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ کیا اعتراض کرتے تھے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ان کے خیال میں نبوت و رسالت جیسا عظیم منصب کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ کہتے یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ دیکھیے معاملہ الٹ گیا، معاملہ الٹ گیا۔ پہلے زمانے میں یا اس زمانے کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بشر ہیں، کہتے تھے کہ انسان ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ بشر نہیں ہے کہتے ہیں نور ہیں۔ غور کیجئے، تو ان لوگوں نے زیادہ سمجھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں نے سمجھا؟ ان لوگوں نے بشر سمجھ کے انکار کیا اور کہتے تھے کہ تعجب ہے، حیرت ہے، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے مطلب ضرورت اس کو پیش آتی ہے، ضرورتوں کو آدمی بازار کیوں جاتا ہے؟ جی ضرورت سے جاتا ہے، تو بازاروں میں کہ بازار جانے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بشر کے اوپر رسالت کیوں اتارا؟ اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر زمین کے اوپر فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن زمین کے اوپر انسان رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے کس کو رسول بنایا؟ انسان کو رسول بنایا۔ چلیے ان کے اس اعتراض کا کیا جواب دیا گیا؟ ان کے اس اعتراض کا جواب قرآن میں اس طرح دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہو تو ہم ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آسمانی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن زمین کے اوپر انسان رہتے ہیں، اسی لیے انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی قوموں نے ان کے رسالت کا انکار یہی کہتے ہوئے کیا کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ تو ان کے رسولوں نے یہی کہا کہ جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اور فرمایا کہ اگر انسانوں کے لیے فرشتے کو رسول بناتے تو اسے بھی ہم انسان ہی بناتے، پھر جو صبح اب کرتے ہیں اسی صبح میں پڑھ جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر فرشتے کو بھی رسول بناتے تو انسان ہی کی شکل میں بھیجتے اس کو بھی، کیونکہ ہماری جو ضرورت ہے
وہ فرشتہ سمجھ سکتا ہے جی؟ انسان کی ضرورت کو صحیح طریقے سے کون سمجھ سکتا ہے؟ انسان ہی سمجھ سکتا ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بھی آدمی ہیں، ہم بھی آدمی ہیں، تم سمجھو میری مجبوری کو. کہ جانور سے کہتے ہیں آپ جانور ہیں، ہم انسان ہیں، آپ میری مجبوری کو سمجھیے. وہ جانور سمجھے گا؟ بولیے نہیں سمجھے گا. تو انسان کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا. اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو فرشتے کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کس کو رسول بنا کر بھیجتا؟ فرشتے کو بھیجتا. چلیے. مشرکوں کا یہ اعتراض دیا گیا تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ مشرکوں کا یہ اعتراض جب دور کر دیا گیا تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کو اگر کسی بھی انسان کو نبی بنانا تھا تو ان کے لیے یہی یتیم اور غریب شخص رہ جاتے تھے. وہ قریش اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو نبی بنانا. ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو دور کر دیا تو انہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، ذاتیات کے اوپر. کیا کہا کہ اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو یہی غریب یتیم آدمی ملا تھا. قریش کے اور طائف کے ایک سے ایک لوگ ہیں مالدار بڑے بڑے، ان کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رسول نہیں بنایا؟ چلیے. ان کی اس بات کا کیا جواب دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب یہ کہہ کر دیا گیا کہ آپ کے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے، یعنی نبوت اور رسالت اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ نبوت اور رسالت تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو یہ رحمت سے سرفراز کر دے. اس کے بارے میں انسان کا کوئی رائے نہیں ہے. کس کو رسول بنانا ہے نہیں بنانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے پوچھ کے نہیں بنائے گا، دنیا والوں سے پوچھ کر نہیں بنائے گا. وہ جس کو پسند کرے گا اس کو رسول بنا دے گا، اور ہم کو آپ کو ماننا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا. ان کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. چلیے. اپنی بات کا یہ جواب سن کر مشرکین نے کیا صبح پیش کی؟ اپنی بات کا یہ جواب سن کر مشرکین نے یہ صبح پیش کیا کہ اس دنیا میں اگر کسی بادشاہ کا کوئی سفیر کہیں جاتا ہے تو اسے ساتھ قریب باڈی گارڈ اور بڑے لوگ ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی ایلچی ہے، تو اس کے ساتھ یہ چیز کوئی نہیں. وہ تو کیوں نہیں وہ تو بازار میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سفیر، بادشاہ کا کوئی سفیر ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے اس کا قاصد ہوتا ہے، تو وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے، باڈی گارڈز ہوتے ہیں. یہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو اکیلے کیوں ہیں؟ ان کے ساتھ بھی باڈی گارڈ آنا چاہیے، آسمان سے اترنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب شبہات پیش کیے، حالانکہ رسول کو کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. چلیے بھائی. ان کے اس شبہ کو کس طرح دور کیا گیا؟ ہاں، قرآن مجید نے یا اللہ رب العالمین نے ان کی اس شبہ کو کس طرح سے دور کیا؟ اس شبہ کو صرف یہ کہہ کر دور کیا گیا کہ محمد رسول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقے اور ہر طرح کے لوگ، امیر و غریب، اونچے نیچے اور آزاد و غلام، سب کے رسول ہیں. اگر آپ کو بھی جان و جلال اور خادموں اور بڑے لوگوں سے گھیر دیا جائے تو پھر چھوٹے اور کمزور لوگ کیسے آپ تک پہنچ سکیں گے اور آپ سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ حالانکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے. پھر تو نبی اور رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے گا. ہاں، ان کا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ اگر ان کو ہم باڈی گارڈ سے گھیر دیں اور چاروں طرف سے پروٹوکول لگا دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب کی بھی ضرورت پڑتی ہے،
غریب بھی اپنا جائے گا, کوئی اور دوسرے بھی جائیں گے, کوئی کمزور بھی جائے گا. آج کوئی بڑا نیتا آ جائے, کوئی غریب آدمی جا کے مل سکتا ہے اس سے؟ ہیں بولیے, نہیں مل سکتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ملنا تھا, اور اکثریت غریبوں کی تھی, کمزوروں کی تھی, مسکینوں کی تھی, تو ان سے کیسے ملتے لوگ؟ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باڈی گارڈ نہیں دیا گیا, باڈی گارڈ نہیں رکھا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ سارے لوگوں کے ضرورتوں کو سمجھ سکیں. چلیے. مشرکوں کے جب اس الجھن کو دور کر دیا گیا تو پھر انہوں نے آپ سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ مشرکوں کے اس الجھن کو بھی جب دور کر دیا گیا تو وہ آپ سے معجزے اور نشانیاں مانگنے لگے اور کہنے لگے, آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈنڈا اور حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندہ کرتے تھے. تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا, آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے. ہاں, جب مشرکین کے اس اعتراض کو بھی دور کر دیا گیا تو اب انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیا تھا, نشانی دی تھی. حضرت موسیٰ کو لاٹھی دیا تھا, لاٹھی زمین پہ رکھتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اٹھنی اللہ رب العالمین نے دیا تھا. تو آپ کو کیا معجزہ دیا گیا ہے؟ آپ وہ معجزہ دکھائیے, ہمارے سامنے پیش کیجئے. چلیے. مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کیوں کیا؟ نشانیاں طلب کرنے سے ان کا مقصد ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور و بے بس ثابت کرنا تھا, دوسرا یہ کہ ان کا خیال تھا کہ پیغمبروں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کی باتیں پیش کر سکتے ہیں جنہیں پیش کرنے سے انسان عاجز ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور اور انگوروں کے باغ ہوں اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دے, یا ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے, یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے, اور یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ہاں, جب انہوں نے اس لیے نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے, صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا تھا, پریشان کرنا تھا. کیا کہا کہ آپ کے لیے گھر ہونا چاہیے, اچھا آپ کے لیے نہر ہونی چاہیے, کھجور کے باغات ہونے چاہیے, ہے نا, انگور کے باغات ہونے چاہیے, اور اسی طرح سے آپ آسمان کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے ہمارے اوپر گرا دیجئے, آپ کے لیے سونے کا گھر ہو جائے, آپ سیڑھی لگا کے آسمان کے اوپر چڑھ جائیے. اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے. چلیے. مشرکوں کی اس فرمائش کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مشرکین چونکہ اس مطالبے کے ساتھ ہی پرزور قسم کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی تو وہ ضرور اسلام قبول کر لیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں اسے دکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹو یہ تھا, آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے مسلمان ہو جائیں. اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسم کھاتے تھے کہ اگر آپ ہمارے اس مطالبے کو پورا کر دیجئے گا تو ہم اسلام لے آئیں گے. اسی لالچ میں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ لوگ جو کچھ مانگ رہے ہیں اے اللہ تو اس کو پورا کر دے, اے اللہ تو اس کو دے دے. چلیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا جواب دیا گیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اختیار دیا کہ آپ دو باتوں میں سے ایک بات چن لیں, یا تو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا, یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کنڈیشن رکھ دیا، کہا کہ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کو پورا کر دیا جائے تو ہم پورا کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کو ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا میں کسی کو ایسی عذاب ہم نہیں دیے ہوں گے، ایک بات۔ اور اگر نہیں یہ معجزہ نہیں چاہیے تو توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، جس وقت بھی یہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ اور آج بھی یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی شرک کرنے والا جس وقت چاہے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جس وقت توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لے گا، بشرطے کہ وہ آدمی مرنے کے وقت نہ ہو، گرگرے کے کیفیت کے وقت نہ ہو، صحت میں جب توبہ کرنا کرے اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کر لے گا۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں میں سے کون سی بات چنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات پسند کی اور فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، اس لیے کہ اگر معجزہ آ جاتا اور لوگ ایمان نہیں لاتے تو پوری قوم تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ چیز نہیں ہو کر کے توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھلا رہے، لوگ جب چاہیں دین اسلام میں داخل ہوتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری بات چن لی تو اس کے بعد مشرکین کے مطالبے کا اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات چن لی تو مشرکین کے مطالبے کا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آپ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک بشر رسول ہوں۔ میرا رب پاک ہے، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی ایکسٹرا پاور نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے تمہارے جو مطالبات ہوں اس کو پوری کرتا رہا ہوں۔ چلیے، یعنی میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے کو اسی وقت پورا فرما دے، اور وہ اپنے رسول کی تائید کے لیے نشانیاں دکھلاتا بھی ہے، لیکن میں تو ایک انسان ہوں، کیا کوئی انسان ان چیزوں پر قادر ہو سکتا ہے جو مجھ سے اس کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہاں، اس کے ساتھ ہی میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ یہی کہا کہ میرا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن تم جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہو تو میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تم کو پیغام پہنچانا ہے، میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ معجزات کو پورا کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آج لوگ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں، فلاں ایسا کر سکتے ہیں۔ اب سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہم جو چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ چلیے، اس جواب کے آنے کے بعد مشرکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا؟ مکہ والوں کو جب یہ نشانیاں نہیں دکھائی گئیں تو انہوں نے سمجھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ سے نشانی مانگی جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آخر کوئی بھی نشانی تو ہمیں دکھلایا جائے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ لوگ ریجڈ ہو گئے، کہا کوئی ایک نشانی بھی تو دکھائیے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی ایک نشانی دکھائیے۔ چلیے، مکہ والوں کے اس مطالبے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مشرکین کے اس مطالبے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دے اللہ تعالیٰ۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر انہیں کون سی نشانی دکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا پر انہیں یہ نشانی دکھائی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی کہ کوئی نشانی دکھا دیجئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کیا ہو گیا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور 2 ٹکڑا ایسا نہیں کہ بیچ میں کوئی نشان پڑ گیا ہو یا کچھ ہو گیا ہو، ایک دم الگ الگ ٹکڑا، الگ الگ 2 ٹکڑا، بیچ میں ایک پہاڑ تھا، ہیرا پہاڑ،
وہ پہاڑ ہو گیا اور آدھا ٹکڑا پہاڑ کے ادھر آدھا ٹکڑا پہاڑ کے ادھر دونوں طرف. اس طرح سے چاند 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا. چلیے. اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کیا فرمایا؟ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ گواہ رہو. گواہ رہو تم لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے نا؟ تم لوگ گواہ رہو. چلیے. مشرکین نے اس نشانی کے دیکھنے کے بعد کیا کہنا شروع کیا؟ مشرکین اس نشانی کو دیکھ کر حیران و پریشان تو ہوئے، لیکن کہنے لگے یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے. کیا کہنے لگے؟ دیکھیے ابھی معجزہ مانگ رہے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھا دیا، چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا، تو کہا یہ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے کسی کا نام تھا. کہا یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے. کیا ہے؟ جادو ہے. اس نے ہم سب کے اوپر جادو کر دیا، یعنی ہماری نظر بند کر دی. چاند 2 ٹکڑا نہیں ہوا ہے. جیسے جادوگر والا ڈسپریزر کا کھیل دکھاتا ہے نظر بند کا ویسے ہی یہ نظر بند کا کھیل دکھا رہا ہے. دیکھیے اللہ سے معجزہ مانگا، اللہ نے جب معجزہ دے دی تو کہہ رہا ہے کہ جادو ہے. چلیے. ان کی یہ بات سن کر ایک آدمی نے کیا کہا؟ اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا. ہاں دیکھیے اگر کوئی آدمی جادو کرے ہے نا، یہاں بیٹھ کے نظر بندی کا کھیل دکھائے تو یہیں بیٹھے ہوئے لوگوں پر کر سکتا ہے نا. جو لوگ دوسری مسجد میں بیٹھے ہوئے ان پر کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا. تو اسی لیے لوگوں نے یہ کہا کہ سنو، اگر یہ جادو کر رہا ہے تو جو لوگ سفر سے مکے سے باہر ہیں وہ لوگ جب لوٹ کر کے آئیں گے تو ہم لوگ ان سے پوچھیں گے کیا فلاں رات کو تم نے چاند کو ایسا دیکھا تھا 2 ٹکڑے میں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں دیکھا تھا تو حق ہے معاملہ. چلیے. جب مسافر آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے. اگر جادو ہوتا یہ نعوذ باللہ من ذالک تو صرف مکہ والوں پر ہوتا. جو مکہ سے باہر ہے اس پر کیسے جادو ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ تھا. تو کیا مشرکین پر اس تصدیق کا کوئی اثر ہوا؟ جی نہیں، وہ اپنے کفر پر ہی جمے رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتے رہے. ہاں پھر بھی مشرکین کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ لوگ معجزہ اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے تھے، خود سچے تھے، اس کا اقرار وہ لوگ کرتے تھے، سچے تھے. وہ صرف معجزہ اس وجہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، تنگ کیا جائے اور ہم کسی طرح سے ایمان نہ لائیں، ہم ان کی انکار کریں. بس یہی مطلب تھا. ورنہ اگر معجزہ دیکھ کر کے ایمان لانے کا مطلب ہوتا تو ایمان وہ لا چکے ہوتے. مشرکین آخرت کو ماننے سے کیوں انکار کر رہے تھے؟ مشرکین آخرت کو ماننے سے انکار اس لیے کر رہے تھے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا اور اس کی ہڈی گل سٹ جائے گی تو پھر اسے زندہ کیسے کیا جائے گا. ہاں یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈی گوشت سب مٹی کے اندر مل کے ختم ہو جائے گا، جہاں ہم کو دفن کیا جائے گا ہے نا، سب ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم کو کیسے زندہ کرے گا. یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. چلیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی اور الجھن کو اس طرح دور فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی کو اس طرح دور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، جبکہ اس سے پہلے تمہارا اور دوسری مخلوق کا کوئی وجود نہیں تھا. تو جس نے پہلی مرتبہ بغیر کسی پریشانی کے پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ جبکہ کوئی نہ کوئی وجود ہے پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے. اور فرمایا زمین خشک اور بنجر ہو جاتی ہے اور اس پر پودوں اور گھاس وغیرہ کا نام و نشان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بارش اتار دیتا ہے، وہی زمین لہلہانے لگتی ہے. تو جو اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں زندہ؟ دیکھیے
جو چیز پہلی مرتبہ پیدا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، مینوفیکچر جو پہلا مرتبہ کرتا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے یا کسی چیز کی کاپی کرنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن ہم کو سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ مثال دیا. کیا مثال دیا؟ کہا جب تم کچھ نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے تم کو بنا دیا. اب تم کچھ ہو تو تمہاری کاپی کرنا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ چاہے تم سمندر میں گل جاؤ، چاہے زمین میں ختم ہو جاؤ، چاہے آسمان میں اڑ جاؤ، ہوا میں کہیں غائب ہو جاؤ، پہاڑ میں چلے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم کو اٹھا لے گا وہاں سے. چلیے. جب مشرکین کے سارے شبہات دور کر دیے گئے اور اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے میں ناکام رہے تو پھر انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ جب مشرکین اپنے سارے پروپیگنڈا اور کٹ حجتیوں اور شبہات و اعتراضات پیش کرنے کے باوجود آپ کی دعوت کو دبا نہ سکے تو انہوں نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کرنے لگے. ہاں، جب بات چیت میں نہیں سکے، ہار گئے، تو اب پھر زور طاقت دکھانا شروع کر دیا. ہم پاورفل ہیں، ہم طاقتور ہیں، تم لوگ غریب ہو، مسکین ہو، کمزور ہو، ہم جیسا چاہیں گے ویسا تم کو دبائیں گے اور تمہارے اوپر حکومت کریں گے، یہ کہنے لگے. چلیے. مشرکین کن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خصوصی طور پر زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے؟ مشرکین ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خصوصی طور پر زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے جو غلام یا کمزور اور غریب تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ابو فقیحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زمیرہ رضی اللہ عنہ، خباب بن عبد رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. ظاہر ہے جو مالدار ہے، جو طاقتور ہے، اس کو کون دبائے گا؟ اس کو کوئی دبائے گا؟ نہیں دبائے گا. کچلے جاتے ہیں کون؟ جو غریب ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، اس کے اوپر سب حکومت کرتا ہے. غریب کمزور کے اوپر، مسکین کے اوپر. آج کے زمانے میں بھی ایسا چلتا ہے، اس زمانے میں بھی ویسے ہی چلتا تھا. کوئی بڑا آدمی غلطی کر دے تو کوئی اس سے نہیں پوچھے گا، ڈر جائے گا. ارے اس سے پوچھیں گے، بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، چلو کر دیا چلے گا. لیکن وہی کام اگر چھوٹا غریب کرے تو پکڑ کے اس کے گردن پکڑ لے گا. کیوں کیا ایسا تم نے؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو کمزور تھے، جو غلام تھے، جو کسی کے پاس نوکری کرتے تھے، کسی کے حصے میں تھے، اس کو کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ سخت عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے. جیسے حضرت بلال ہے نا، عامر ابن فہیرہ، ابو فقیحہ، زنیرہ، اور اس طرح سے خباب ابن عرط، عمار ابن یاسر، سمیہ، یہ سب غریب لوگ تھے. ان کے اوپر یہ لوگ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. چلیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس طرح کی اذیت سے دوچار کیا جاتا تھا؟ ہاں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ان کا مالک امیہ بن خلف بچوں کے حوالے کر دیتا تھا اور وہ انہیں کھینچتے رہتے. اسی طرح امیہ ان کو دوپہر کی سخت دھوپ میں جلدی ریت یا پتھر پر لٹا دیتا اور سینے پر بھری پتھر رکھوا دیتا اور کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر اور لوٹ لات و عزا کی پوجا کر یا پھر اسی حالت میں پڑا مر جا. سیدنا بلال حبشی. دیکھیے جب یہ سب آدمی پڑھتا ہے تو اس کو اسلام کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے. آج ہم لوگ اسلام والے ہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں، انشاءاللہ ہم کو کوئی ایک ڈھیلا تک نہیں کھانا پڑا ہے، کسی سے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی ہے. اسی لیے ہماری نظر میں اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، 54 کے برابر بھی نہیں ہے. 4 آنا 8 آنا بھی گرا ہوا دیکھتا آدمی تو اس کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتا ہے، جبکہ آج کل 4 آنا 8 آنا میں کچھ نہیں ملتا ہے نا. لیکن اسلام کی باتیں فری میں بھی کہیں بٹ رہی ہو تو آدمی وہاں جمع نہیں ہوتا، وہاں اکٹھا نہیں ہوتا، نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں اس دین کی قدر کیا ہے، اس دین کی قیمت کیا ہے، نہیں معلوم ہے اس کو، ہے نا.
یہ معاملہ چل رہا ہے. تو حضرت بلال کو کیا کرتا ان کا مالک امیہ ابن خلف، یہ مالک تھا، گردن میں رسی ڈال دیتا. اور عرب میں جو دھوپ ہوتی ہے، اب جا کر دیکھیے، اگر مسجد کے باہر آپ کا چپل اگر تھوڑی سی دوری ہے تو آپ خالی پیر 4 قدم نہیں چل سکتے ہیں، اتنی دھوپ ہوتی ہے. اس دھوپ میں سخت گرم بالو کے اوپر لٹا دیتا تھا اور وہ گھسیٹتا تھا، یا کبھی سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھتا تھا اور پیٹھ کی چمڑی پوری جل جاتی تھی، چربی پگھل کر کے باہر نکل جاتی تھی، زخم لگ جاتا تھا پیٹھ میں. کہتا تھا یا تو دین اسلام کا انکار کرو، لات اور عزا کی عبادت کرو، نہیں تو اسی طرح پڑے پڑے مر جاؤ. حضرت بلال نے دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، یہ سزا لینی گوارا کر لی. کیوں؟ دین اسلام سے محبت کے خاطر. ہم سے دین اسلام، ہم کو محبت ہے اتنی، ہم کو کوئی کہے کہ یہ لو 5000 روپیہ اور چلو فلاں ہو جاؤ، فوراً ہونے کے لیے ہم لوگ تیار ہو جائیں. نا پیسہ تو مل رہا ہے نا، چاہے دیکھا جائے پھر سے مسلمان ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں تھا. چلیے. حضرت ابو فقیہ کو کس قسم کی سزائیں دی جاتی؟ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو بھی اسی قسم کی سزائیں دی جاتی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی جاتی. ہاں ویسے ہی، یعنی ان کے بھی گردن میں رسی باندھ کر کے گھسیٹا جاتا تھا. چلیے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کون تھے اور انہیں کیسی سزائیں دی جاتی؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک خاتون کے غلام اور لوہار تھے. مسلمان ہونے کے بعد ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی. مشرکوں نے کئی مرتبہ انہیں جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ اٹھ نہ سکے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ یہ ایک عورت کے غلام تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے. لوہار کون جانتے ہیں؟ جو لوہا پیٹ کر کے لوہے سے سامان بناتا ہے، آگ میں لوہے کو جلا کر کے اس کو پیٹ کر کے سامان بناتا ہے، یہ کام کرتے تھے. تو ان کی مالکن، یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن کیا کرتی تھی، لوہا گرم کر کے لا کر کے آپ کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیتی تھی، یا کبھی نیچے کوئلہ گرم کر دیا جاتا اور اس کے اوپر ان کو سلا دیا جاتا. اب کتنی تکلیف ہوتی تھی ہوگی اس کا اندازہ آپ لگائیے. لیکن باوجود اس کے انہوں نے اسلام کو، دین کو نہیں چھوڑا. چلیے. اس خاتون صحابیہ کو کیا نام ہے جنہیں اسلام لانے کے جرم میں اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں. ہاں. ان صحابیہ کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا ہے اور وہ ایک رومی لونڈی تھی. اللہ اکبر. یہ ایک رومی لونڈی تھی. ان کو اتنا مارا مشرکین نے کہ ان کی دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی. لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. اور آج دیکھیے کالج اسکول میں پڑھنے والے پوری دنیا میں لڑکے لڑکیاں ہے نا، پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہے، فلاں ہے، اس دھرم کا ماننے والا ہے تو کیا ہوا، ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم کو آزادی ہے، ہم بھی وہ دھرم قبول کر لیتے ہیں. یہ لونڈی تھی ہے نا. عورت عام طور پہ کمزور ہوتی ہے، وہ زیادہ مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی. باوجود اس کے کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا. دیکھیے کہ ان کو مار کر کے ان کی آنکھیں دونوں خراب کر دی گئیں، لیکن یہ اسلام سے واپس نہیں ہو رہے. آج نوجوانوں سے وہی مطالبہ ہے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کو ایجوکیشن ہے، ہم کو بگڑنے کا بہت طریقہ ہے. اپنے اسلام کو یاد رکھیے اور ان صحابہ کرام کی قربانی کو یاد رکھیے کہ ان لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس اگر کچھ ہونا چاہیے تو وہ آپ کا دین ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے. سب کچھ لٹ جائے لیکن دین اور ایمان اگر آپ کے سینے میں باقی ہے تو آپ کا کچھ نہیں لٹا ہے، آپ دنیا کے سب سے مالدار آدمی ہو. لیکن اگر پوری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو آپ دنیا کے سب سے فقیر آدمی ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جان کے رکھیے، یہ دین کی قیمت ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا عشق معاشقے کے چکر میں پڑ کر کے کتنی لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، اور کتنے لڑکے مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. کب تک دنیا میں، کب تک زندہ رہے گا؟
اور اس کے بعد جب مرے گا قبر میں جائے گا اللہ کے پاس جائے گا تو کیا جواب دے گا وہ؟ چلیے ان صحابیہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو مشرکین نے ان سے کیا کہا اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ جب صحابیہ کی زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو مشرکین نے ان سے کیا کہا، دیکھیے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو مشرکوں نے ان سے کہا کہ تمہیں لات و عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ آج بھی اگر آپ منع کیجئے کسی کو تو کہے گا ہمارا بت تم کو جلا کے بھسم کر دے گا، ہم تم کو فلاں کر دیں گے، ہم ہمارے بابا تمہارے ساتھ یہ کریں گے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ تمہارے بابا تمہارے فلاں تمہارے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ طاقت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کو مصیبت میں گرفتار کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے، مصیبت سے نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین نے بھی ایسے ہی کہا، لات اور عزا کی عبادت سے تم نے انکار کر دیا، دیکھو تمہاری آنکھ کی روشنی ان لوگوں نے چھین لی۔ زنیرہ نے کہا نہیں 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 نہیں، لات اور عزا کو اتنی کہاں طاقت ہے کہ میری آنکھ کی روشنی چھین لے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، میری آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، اللہ جب چاہے اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ میری روشنی لوٹا دے۔ کتنا ایمان تھا، دیکھیے کیسا ایمان تھا۔ چلیے کیا ہوا اس کے بعد؟ دوسرے دن صبح کو جب اللہ نے سچ مچ ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی تو مشرکوں نے کیا کہا؟ دوسرے دن جب ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جادو ہے۔ جادو۔ دیکھیے دوسرے دن جب ان کی آنکھوں کی روشنی آ گئی تو مشرکین پھر کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بس اب 5 منٹ کے لیے